ظاہر ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما نماز کا وقت آیا میدان کربلا میں تو آپ نے نماز کو قضا نہیں فرمایا، نماز ادا فرمائی۔ تو میدان کربلا کا جتنا بھی یہ ماحول ہے وہ بہت ہی ہمیں سبق دیتا ہے قیامت تک۔ آج ہم وقت ہونے کے باوجود، صحت مند ہونے کے باوجود، ہر طرح کے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، آسائشیں حاصل کرنے کے باوجود، ناگہانی آفات اور بیجا خوف سے محفوظ ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان میں دشمنوں کے تیروں اور نیزوں کے سائے میں بھی اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر اظہار تشکر فرما رہے ہیں۔ تو یہ واقعات بڑے ہی اور پھر یہ جیسے حضرت نے بیان فرمایا جو اتمام حجت کا جو خطبہ تھا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں، میرے نانا جان نے تمہیں کلمہ پڑھایا، میدان محشر میں میرے نانا جان شفاعت کریں گے، یعنی وہ سب سمجھایا ان کو اچھے طریقے سے کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ نہ کہ ہم تو مغالطے میں تھے۔ نہیں، مغالطے میں تو خیر کوئی بھی نہیں تھا، سب کے سب بدبخت اچھی طرح جانتے تھے۔ ایک سے ایک پنٹر وہاں پہ لفنڈرا بیٹھا ہوا تھا کیونکہ ان کو سب کو لالچ تھا، حکومتوں کے لالچ اصل میں وہاں سے تھا، امام حسین کی طرف نہیں تھا۔ امام حسین میں یہاں پہ چھوٹی سی ایک بات بلکہ ضمناً یہ بھی عرض کر دوں، جی ضرور۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جیسے آپ نے ایک جملہ کہا کہ یہ تو دو بادشاہوں کی جنگ، حکومت کی جنگ تھی۔ یہ حکومت کی جنگ نہیں تھی۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر نہیں دی تھی؟ پیدائش کے کچھ لمحات بعد ہی جب گود میں لیا کہہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جب شہادت کی خبر دی ہے، نبی کریم خبر دے رہے ہیں، یہ بالکل حق ہے، سند ہو گئی نا پھر تو بات۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ازلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ امام حسین وہاں پر جا کر شہید ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ امام حسین بچپن سے جب سنتے جوانی تک پہنچے ہیں، وہ یہ بشارت تو ان تک پہنچی ہوئی ہے نا، نبی کریم نے شہادت کی آپ کو بشارت دی ہے کہ آپ شہید ہوں گے۔ اس کا مطلب انہیں معلوم ہے کہ فیصلہ خداوندی یہ ہے کہ مجھے اس میدان میں جا کر شہید ہونا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین اپنے نانا جان کی زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظ کو اپنے کانوں میں سماعت فرمائے، ذہن میں محفوظ رکھیں، اور پھر یہ کہیں جی میں مشیت الہی کے مطابق وہاں نہیں جاتا، میں کسی اور راستے پہ نکل جاتا ہوں، سرنڈر ہو جاتا ہوں؟ نہیں، وہ تو اس فیصلہ خداوندی کو پورا کرنے کے لیے وہاں تشریف لے گئے ہیں۔ لیکن جو اتمام حجت آپ نے فرمایا وہ یہی کہ ہو سکتا ہے کہ میرے الفاظ سننے کے بعد، جیسے حور تشریف لے آئے تھے، صحیح، ان کے دل پہ اثر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، قیامت تک کے لیے وہ اس طرف آ کر نیک بختوں میں شامل ہو گئے، تو اس لیے آپ نے وہ خطبہ دیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام الفاظ کو سننے کے باوجود، خدا یہ قسم ہم تو یہ واقعہ سنتے ہیں نا تو آنسو ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے، اس کا مطلب امام حسین حق پر تھے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ امام حسین ناحق وہاں تشریف لے جائیں۔ تو حقیقتاً یہ حکومت کے حصول کی جنگ نہیں تھی، بلکہ قیامت تک کے لیے ایک ایسے رول ماڈل کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا تھا کہ مسلمان ایسے کسی معرکے میں اگر بطور مثال پیش کرنا چاہے تو فخر سے امام حسین کی مثال کو پیش کر سکتا ہے۔ زبیر صاحب کے جانے سے پہلے میں آپ سے بس ایک آخری جملہ ضرور کہ اگر امام حسین وہاں نہ جاتے اور یا امام حسین سرنڈر کر جاتے، آپ بتائیں قیامت تک ہمارے لیے کوئی ایسی مثال موجود تھی کہ اس قسم کے معرکے میں ہم فخر سے ان کو پیش کرتے؟ اگرچہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس موقع پر ہمیں شرم سے سر جھکانا پڑتا۔ امام حسین نے سر کٹا کے قیامت تک کے لیے ہمیں سر اٹھا کر چلنے کا ایک سلیقہ اور موقع